اس وقت جو ہے بکھر شہر میں خصوصی طور پہ ضلع بکھر میں آٹے کے بحران اور پیٹرول کے بحران کے حوالے سے بہت زیادہ عوامی شکایات موجود ہیں. ان شکایات کے حوالے سے ہم نے جو ہے نا تکلیف دی ہے. اسپیشل مجسٹریٹ ہیں جناب عدنان جمیل صاحب. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آٹا اور پیٹرول کے بحران کے حوالے سے ضلع انتظامیہ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور ان کے کیا کردار رہا ہے. پورے ضلع بکھر میں ہمارے قائم کیے ہیں. اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا رش بھی کم ہو گیا ہے اور دوسرا لمبی لمبی قطاریں بھی ختم ہو گئی ہیں. اور جہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی شفاف طریقے کے ساتھ وہاں پہ ترسیل بھی جاری ہے اور گورنمنٹ کے اوپر نرخ جو ہے وہ 648 کے اوپر جو ہے پر کے جی جو 10 کے جی ہے وہ آپ کا وہاں پہ تقسیم کیا جا رہا ہے. پہلے کیا تھا جو ہماری مانیٹرنگ بڑی کمزور ہو چکی تھی جب ہمارا 150 سے 200 پرائیویٹ ڈیلرز کو جا رہا تھا. اس میں ہم جو نہ تو ڈیلی بیسس کے اوپر ان کو چیک کر سکتے تھے نہ ان کی مانیٹرنگ کر سکتے تھے اور کہیں پہ 650 700 روپے میں بک رہا ہے کہیں 750 میں بک رہا ہے. ہم ان کو بے انتہا جرمانے کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی سلسلہ روک نہیں رہا تھا. اب 24 ٹرکنگ پوائنٹ قائم ہو گئے ہیں پورے ضلع بکھر میں ڈپٹی کمشنر کے احکامات کے اوپر. اور اب یہ ہے کہ بڑا جو ہے غریب کو آٹا بھی مل رہا ہے اور گورنمنٹ نرخ کے اوپر مل رہا ہے. کسی قسم کی بدنظمی کی کہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ بھی حالات خراب نہیں ہیں. اور یہ بحران جو ہے وہ بر وقت اقدامات اٹھا کے ڈپٹی کمشنر نے یہ بحران کا خاتمہ کر دیا. سر یہ تو ایک عارضی اقدامات ہے نا. اس کا مسلسل آپ کی نظر میں اس کا مستقل حل کیا ہے تاکہ ہم زرعی ملک بھی ہیں تو اس بحران سے نمٹنے کے لیے آپ کی نظر میں کوئی ایسا لائحہ عمل بحیثیت سے اسپیشل مجسٹریٹ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ جی اس کا جو ہے وہ ہے ذخیرہ اندوزی. گندم کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا ہے. ادروائز آٹے کی کمی ملک میں نہیں ہے. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی ہم نے اب کارروائیاں جو ہے شروع کر دی ہیں جس میں تندور والے بھی ہیں ذخیرہ اندوز بھی ہیں جنہوں نے گندم اپنے پاس گھروں میں چھپا رکھی ہے اور وہ جو ہے ذخیرہ کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہے کیے جا رہے ہیں. اس کے اوپر جو ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی احکامات جاری کیے ہیں. تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نظر رکھیں اسپیشل برانچ کو ساتھ لیں اور اس کے بعد ان تمام ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں اور جہاں پہ گندم آپ کو ملے ذخیرہ کی ہوئی اس کو ضبط کریں اور اس کو وہ بھی نیلامی پہ آپ گورنمنٹ ریٹ کے اوپر باہر جو ہے آپ اس کو بیچ دیں. اب اس سے یہ ہے کہ اب ذخیرہ اندوزوں کو جو ہے نا وہ ڈسکریج ہوئے ہیں اور ان کو اب یہ ہوا ہے کہ اب زرعی انتظامیہ اس پہ بھی متحرک ہو گئی ہے. اب جب وہ والی جو گندم ہے وہ جب باہر نکلے گی تو آپ دیکھیے گا یہ سٹاکرز جو ہے وہ اور کم ہو جائیں گے. آپ کو یہ اور لائنیں کم ہو جائیں گی. جب تک یہ بحران کا مکمل طور پہ خاتمہ نہیں ہو جاتا ہمارے یہ گورنمنٹ کے ٹرکنگ پوائنٹس قائم رہیں گے. سر پیٹرول کے حوالے سے اب یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ روٹین بنی ہوئی ہے جب بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پیٹرول پمپ جو ہے نا یہ اپنی سیل بند کر دیتے ہیں. تقریباً ان کو اندازہ ہو جاتا ہے وہ 1 دن پہلے ہی ان کی سیل جو ہے نا کم ہو جاتی ہے یا بند کر دیتے ہیں وہ اسٹاک کر لیتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ نے کیا اس دفعہ لائحہ عمل کیا اختیار کیا تھا؟ جی اس بار جو 29 جنوری کو جب اس کی قیمتیں بڑھنے کا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس میں پھر 2 طرح کی چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ جو پیچھے سے جو ڈپو سے جہاں پہ ان کو ترسیل جو ہے وہ کم ہو گئی تھی. ایک تو جرمن کیس تھا کہ وہاں تک ان کو جو ہے سپلائی نہیں آ رہی تھی پیٹرول پمپس کو اور دوسرا وہ بڑے موسٹلی پیٹرول پمپس تھے جنہوں نے اپنی سیل کو بند کر دیا کہ آج جو ہے کل جو ہے ہمارے نرخ بڑھ جائیں گے تو ہم جو ہے اس کو مہنگے داموں بیچ سکتے ہیں. تو پھر ہم نے ضلعی انتظامیہ نے ایک رات پہلے ہی کارروائی سٹارٹ کی اور اس میں تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اسسٹنٹ کمشنرز ہر تحصیل کے باہر نکلے اور جہاں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سیل بند ہے ہم نے سب سے پہلے اس کی گیج چیک کی. اس کا وہاں پہ ڈپ کر کے پیمانہ دیکھا. وہاں پہ اگر تو ان کے پاس وافر مقدار میں ڈیزل اور پیٹرول موجود تھا اور پھر بھی سیل انہوں نے بند کی ہوئی تھی تو ہم نے ان کو ہیوی فائنز کیے ہیں. اور اس کو اور جہاں پہ سپلائی آلریڈی ان کے پاس نہیں تھی ان کا بالکل سٹاک ختم تھا اینڈ تھا تو ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی ان کا کوئی اس میں وہ نہیں تھا لیکن ہم نے وہ تمام جن کے پاس سٹاک تھا ہم نے پورے ضلع میں ہم نے وہ تمام سیل کو جاری کرایا اور باقیوں کو بھاری جرمانے کیے. اور اس سے یہ دیکھا کہ ہمارا جو ہے صبح 29 کو صبح 8-9 بجے تک جو ہے وہ تمام سیلز کو ہم سٹارٹ کرا چکے تھے. 11 بجے جیسے ہی اعلان ہوا اس کے بڑھنے کا تو پھر ڈیفینیٹلی پھر جہاں جس کے پاس تھا اس نے ویسے ہی اپنی سیل کو جاری رکھا. سر اس حوالے سے یہ گزارش کرنا تھی کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں یا ڈیزل کی یا موبلائل وغیرہ کی تو اس کا جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹر فوراً اپنا اس حوالے سے کرایہ بھی بڑھا دیتے ہیں لیکن یہ دیکھا گیا کہ قیمتیں کم ہونے کے بعد جو ہے نا کہ وہ کرایہ کم نہیں ہوتا. اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ کیونکہ آپ ضلعی انتظامیہ کا حصہ ہیں تو اس حوالے سے یہ بتائیں کہ کیا لائحہ عمل ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ جی اس کا لائحہ عمل ہوتا ہے. اس کا آج کا ڈپٹی کمشنر بکر نے
سیکٹری RTA کے ساتھ جو ہے وہ اب ویکلی میٹنگ کا انہوں نے وہ کیا ہے اور یہ پابند کیا ہے کہ جو نرخ جو گورنمنٹ کے ہوں گے ریٹ بڑھنے کے ساتھ، اگر اس کے ساتھ وہ جو ہے نا کوئی اپنی طرف سے جو ہے نرخ بڑھا دیتا ہے، زائد لینا سٹارٹ کریں، ان کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے۔ اور اب جو ہے اس کو مانیٹرنگ کرنا شروع کر دیا ہے اس ویک سے، جب سے شکایتیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب سیکٹری RTA جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر بکر کے پاس چارج ہے اور اس وقت سے ان کے ڈور ایک رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے اور اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، انسپیکٹرز بھی اس پر فیلڈ میں ہیں اور اسی کے اوپر جو ہے شکایات کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ کارروائیاں مسلسل بلا تسلسل جاری ہیں۔